اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ و نماز کے ذریعے میں آپ کو سبق نمبر 4 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے سبق میں قرآن پاک میں ہم سورۃ فاتحہ کی آیت 6 اور 7 پڑھیں گے اور انشاءاللہ آج اس کا مکمل کر لیں گے۔ گرامر میں ہم مذکر سے مؤنث الفاظ بنانا اور ان کی جمع بنانا سیکھیں گے، اور پھر نکات تعلیم یا شوق دیکھیں گے۔ اس سبق میں 11 نئے الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں تقریباً 3298 بار آئے ہیں۔ تو دیکھیں کتنے ایک گھنٹے میں آپ انشاءاللہ آج اتنے زیادہ الفاظ سیکھنے والے ہیں۔ تو بہت توجہ اور لگن سے، جیسے آپ ہمیشہ سنتے ہیں، وہ سنیے، اور اتنے ہزاروں الفاظ جو ہیں وہ آپ سیکھنے والے ہیں۔ الحمدللہ آج کے سبق کے اختتام تک ہم 44 الفاظ سیکھ لیں گے جو قرآن پاک میں 15,387 بار آئے ہیں۔ ہمارا یہ ٹارگٹ ہے 41,000 کا، اور سوچیں صرف 4 لیسنز کے بعد آپ 15,000 سے بھی زیادہ الفاظ سیکھ چکے ہوں گے۔ تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ سب کہیے الحمدللہ۔ آپ لوگوں کو میں یہ آواز آ رہی؟ آپ لوگ جی سب الحمدللہ کہیے نا، مجھے آواز نہیں ہے سب کی۔ الحمدللہ۔ دیکھیے کتنی تیزی سے آپ لوگ ماشاءاللہ سیکھ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا، آپ لوگ کتنے جو ہیں ماشاءاللہ خوش قسمت لوگ ہیں۔ تو سورۃ فاتحہ آلریڈی آپ پڑھ رہے ہیں اور اس کی کچھ آیات پڑھ لی ہیں، تو آج ہم 6 اور 7 جو آیت ہیں وہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت سن لیتے ہیں، اس میں آپ الفاظ کی حیت اور اس کی بناوٹ پہ غور کریں اور ان کے معنی پہ بھی غور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله صدق اللہ العظیم۔ تو ہم نے تلاوت سماعت کی سب نے، اور اب یہی ان آیات کو ہم، اور طریقہ ہمارا وہی ہے کہ پہلے ہم ان کا جو ہے فکری ترجمہ، رننگ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ہم، پھر اس کے بعد الفاظ کی حیت دیکھیں گے اور ان کے ٹکڑے کر سکتے ہیں اور ان کے ہم معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اہدینا، آپ کے لیے یہ لفظ اہدینا، تو اہدینا نا کا لفظ تو آپ پہچانتے ہیں۔ نا کی ضمیر ہم کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ ہمارے لیے۔ تو ہمیں، یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی، ہمیں تو ہدایت بھی اردو میں ہم کہتے ہیں، سمجھ آتی۔ تو اہدینا ہمیں ہدایت دے، ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہدایت دے، کس چیز کی؟ الصراط المستقیم، راستے کی سیدھی۔ ہم ان کو باری باری دیکھتے ہیں۔ اہدی کا مطلب ہے ہدایت دے۔ یہ لفظ قرآن پاک میں 2 بار آیا۔ نا کا آپ سب نے بتایا، نا، تو اہدنا ہمیں ہدایت دے۔ ہدایت، خدا، یہ الفاظ بھی ہدایت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ فعل امر ہے، ہم گزارش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ہدایت دے۔ تو ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمیں راستہ سیدھا دکھا اور اس پہ چلا بھی، سے دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جب ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے، قرآن ہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے۔ اور سورۃ بقرہ میں شروع میں آتا ہے نا،
خدن للناس ہی آتا ہے بہت جگہ قرآن پاک میں، یعنی انسانوں کے لیے. لی کا مطلب ابھی آپ نے خیر نہیں پڑھا، للہ میں پڑھا تھا لی کے لیے، ٹھیک ہے. ناس کا آپ کو پتا ہے انسان، تو انسانوں کے لیے ہدایت ہے. ہدن للمتقین، متقین کی آپ کو سمجھ آتی ہے، جو متقی ہوتے ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بھی ہدایت ہے. اور عام لوگوں کے لیے قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے. تو اہدینا، ہمیں ہدایت دے. نا کا مطلب آپ کو پتا ہے، اہدی کا مطلب ہے یہ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں ہدایت دے. الصراط کیا لگتا ہے آپ کو، یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ انمیوٹ کر کے بولتے جائیے. اسم کیسے پتا چلا اسم ہے؟ شاباش، الف لام کے ساتھ ویری گڈ ویری گڈ. اسی طرح سے المستقیم کیا ہے؟ یہ بھی یہ بھی اسم ہے، اور دونوں خاص اسم ہے کیونکہ ال لگا ہوا. ویری گڈ. تو الصراط کا مطلب ہے راستہ. 45 ٹائمز، 45 دفعہ یہ لفظ جو ہے قرآن پاک میں آیا ہے. المستقیم، سیدھا. جن لوگوں نے اردو میں، اب تو انگلش میں مینلی پڑھتے ہیں، میتھس پڑھا ہو تو اس میں جیومیٹری میں سیدھا خط، خط مستقیم، تو یہ سیدھا خط، سیدھا راستہ. مستقیم کا مطلب سیدھا، ٹھیک ہے. اور یہ 37 بار یہ لفظ بھی آیا. تو الصراط المستقیم، راستے کی سیدھے، یعنی سیدھے راستے کی ہمیں ہدایت دے. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں. آپ سب کو پتا ہے وہ خاص، جیسے ہم عربی میں دا لگاتے ہیں کسی اس سے ناؤن سے پہلے، تو ہم کہتے ہیں کہ پراپر ناؤن ہو گیا. اسی طرح سے یہ جو ہے یہ بھی پراپر ناؤن ہے جیسے آپ نے بتایا. شاباش. اب چونکہ ہم اس ماڈل کے مطابق یہ قرآن پاک کی تمام آیات کو اپنی زندگی میں ہم لانا چاہتے ہیں، تو ہم اس کے کچھ اسباق دیکھ لیتے ہیں. اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اہدینا، ہمیں ہدایت دے، سیدھے راستے کی ہدایت دے، یعنی کہ زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ ہمیں دکھا بھی دے، اور اس پہ ہمیں چلنے کی توفیق بھی دے دے. لیکن ابھی تو ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے اور مسلمان ہیں. ہم تو ہدایت کا پہلا قدم ہے کہ ہم جو ہیں یہ مسلمان ہیں. تو اب ہم نماز پڑھ رہے ہوں، نماز کے بعد ہوں، کام کر رہے ہوں، آفس میں ہوں، کلاس میں ہوں، دوستوں میں ہوں، باتیں کر رہے ہیں، بازار میں ہیں، شیطان کے وسوسوں کے وقت، کسی کی طرف دیکھتے وقت، گویا کہ ہر وقت ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، کیونکہ شیطان ہر وقت ہمیں غلط راستے پہ چلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو ہمیں ہر وقت پہ، ہر موقع پہ ہمیں ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. اب آپ کے بتائیں گے یہ خلاصہ ہے اہدنا الصراط المستقیم سورۃ فاتحہ کا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. بڑی ہی امپورٹنٹ بات ہے. اور ہم دیکھیں اتنی اہم صورت ہے کہ ہم چاہے وہ فرض نماز ہو، سنت ہو، نفل ہو، ہر طرح کی نماز میں ہم سورۃ فاتحہ ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. اتنی یہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ ہم ہمیشہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. تو اب دیکھیں ہم جو ہے یہ دعا کرتے ہیں تو کہ ہمیں اللہ ہدایت دے. تو ہدایت جو ہے وہ ہمیں کیسے سمجھ آئے گی؟ کیسے سمجھ آئے گی؟ وہ ہمیں قرآن کو سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی. اس کا مطلب ہے قرآن کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، بلکہ ایمرجنسی ہے. تو الحمدللہ میں اور آپ ہم سب مل کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں. ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا، ہم نے آج کے لیسن کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم 15,000 سے زیادہ الفاظ انشاءاللہ سیکھ چکے ہوں گے. تو ہدایت کی اگر ہم اپوزٹ دیکھیں، وہ ہوتی ہے ضلالت. یعنی کہ اگر ہم گمراہ ہوتے ہیں تو ہم قرآن و حدیث کے بارے میں شک کرنے لگیں، یا ہماری بہت خواہشات بڑی غلط قسم کی ہوں اور ہم غلط کاموں میں لگ جائیں، تو اس طرح سے ہماری دنیا اور آخرت جو ہے وہ برباد ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے، ہم آپ کو پتہ ہے نا، ہم نے تعوذ، بسم اللہ اور سورۃ فاتحہ سے ہم نے 12 عادات سیکھنی ہیں جو ہمیں ایک کامیاب انسان بنا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو 9 عادات ہم سیکھ چکے ہیں، اب 10ویں عادت ہم اس سے سیکھیں گے، اس آیت سے. اور وہ کیا ہے کہ ہر کام میں اللہ سے ہدایت طلب کرنا. جی بولیں، کیا کوئی انمیوٹ کر کے بتائے عادت نمبر 10 کیا ہے؟
ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب ویری کرنا. گڈ، یعنی صحیح راستہ معلوم کرنا اور اس پہ چلنے کی توفیق مانگنا. ٹھیک ہے، تو یہ عادت نمبر 10 ہم نے اس سے سیکھ لی، اہدنا الصراط المستقیم. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ اس سورت کا خلاصہ ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو کوئزز میں آ جاتا ہے کہ سورت فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے، تو آگے آپشنز دی ہوں گے. تو اب تصور اور احساس کے ساتھ اس کو پڑھیے 10 سیکنڈز آپ کے. کوئی ساتھ ہے تو اس کو سکھائیے علم، اور نہیں تو اتنا اونچا بولیں کہ آپ کے کان میں آواز دے. شاباش. رات راستے کی المستقیم، سیدھے سیدھے راستے کی ہدایت. اب سیدھے راستے کی ہدایت ہم مانگ رہے ہیں، تو اب یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ سیدھا راستہ ہے کون سا. ٹھیک ہے، تو اس میں صراط تو ہم نے پہلے بھی پڑھا، اس میں راستہ اللہ زینا، ان لوگوں کا، ان امتا انعام کیا تو نے، علیہم ان پر، وہ لوگ جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یا اللہ ہمیں ان کے رستے پہ چلا. ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھیں گے یہ کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. اللہ زینا کیا ہے؟ یہ کیا اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم. اسم ہے، اس میں بھی ال ہے شروع میں. یہ جمع ہے، یانون والی جمع ہے. اس کا واحد آتا ہے لوگوں کو، اس کا واحد کیا ہے؟ اللہ زی. ٹھیک ہے، اللہ زی، اس کا واحد اللہ زی ہے. اس کے آگے یا آ جائے گی، یانون اگر ہٹا دیں تو چھوٹی یا یہاں آ جائے گی، اللہ زی. تو اللہ زی کی جمع اللہ زینا. یہ ہم یاد رکھیں گے کہ جتنے بھی اسما آتے ہیں نا، ہم ان کی اگر جمع ہے تو ہم اس کا واحد دیکھتے ہیں، اور واحد جو ہے اس کا ہم جمع دیکھتے ہیں. تو یہ ہم نے ابھی پیچھے بھی بات کی کہ صراط المستقیم، راستہ سیدھا، تو وہی راستہ جو ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں. اور ہم یہ اب سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ راستہ جو ہے وہ کون سا راستہ ہے. تو اللہ زینہ ان لوگوں کا، یا وہ لوگ جو، دیکھیں یہ کہ لفظ آج نے سیکھا قرآن پاک میں، دیکھیں تو 1080 بار آئے. قرآن پاک میں 600 صفحات ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کسی صفحہ میں ایک بار، کسی صفحے میں 2 بار، زیادہ تر صفحات میں 2 بار آیا ہوگا یہ لفظ. آپ قرآن پاک کھول کے دیکھا کیجئے، اس کو انڈر لائن کریں، ہائی لائٹ کریں، تو پھر آپ کو بہت مزہ آئے گا کہ اتنا اس کتاب سے ہماری کتنی واقفیت ہو گئی ہے، پھر بہت خوشی ہوتی ہے. تو اللہ زینہ جمع ہے یانون والی، آ گیا، اور اللہ زی اس کا واحد ہے، ان لوگوں کا یا وہ لوگ جو. تو راستہ ان لوگوں کا جس پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. اب ہم دیکھیں گے انعام. انعام سے ہم سب فیملیئر ہیں، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نا انعام. کوئی بچہ اچھا کام کرتا ہے تو ہم اس کو انعام دیتے ہیں، اسکول میں پوزیشن لیتا ہے وہاں اس کو انعام پرائز مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، نعمت، انعام جو اللہ تعالیٰ نے ہماری جیسے اتنی نعمتیں دی ہیں، ہمارے لیے ہر چیزیں بنائیں، وہ ہماری ساری کتنی نعمتیں دی ہیں. ایک تو ہمیں نارمل انسان بنایا، ہم دیکھ سکتے ہیں، آنکھیں دیں، سن سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمتیں. ہمیں ہوا، پانی، کھانا پینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. تو انعام اور نعمت تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ان امتا، تو یہ ہم آپ آگے سیکھیں گے کہ اس سے انعام کیا تو نے کا کیسے بنا. یہ لفظ بھی اسی کورس میں ہم آگے جا کے سیکھیں گے. علیہم کے 2 ٹکڑے کریں گے. اللہ ہم پڑھیں گے یہ حروف جر میں، اور ہم یا ہم ہم نے ٹکڑوں میں پڑھا، اس میں پڑھا تھا نا ضمائر میں، شروع میں آپ پڑھ لیے نا آپ نے ضمائر، تو یہ اس میں سے آتا ہے. ہم یا ہم کا ایک ہی مطلب ہے ان پر. اللہ کا مطلب ہے پر، اور ہم کا مطلب ہے ان. اس کے 2 ٹکڑے کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ اور ہم. اب ہم اس کے کچھ اسباق دیکھیں تاکہ ہم اس کو اپنے زندگی میں لا سکیں. اب انعام کن پہ کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ 4 کیٹیگری کے لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا. سورۃ نساء میں، یا آیت میرے نمبر نہیں ذہن میں رہا، تو یہ اس میں ہے. تو آئیے ہم ان کے راستے کو معلوم کرتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے، تو پھر ہم اس کے مطابق دعا مانگیں. ٹھیک ہے، تو اگر ہم دیکھیں کہ انبیاء کا کیا راستہ تھا، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرف الانبیاء، خاتم النبیین،
ہم دیکھتے ہیں ان کی مثال ہی ہم لے لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اہم کام کیے. ٹھیک ہے, اب کیا کیے کام امپورٹنٹ؟ دل کے اعمال, جیسے ایمان, سب سے پہلے تو ایمان ہے, اس کے بعد اخلاص ہونا چاہیے کہ جو چیز بھی ہم کر رہے ہیں وہ خالصتاً ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کریں, اس میں کوئی شرک کا کسی اور کا اتنا سا بھی شائبہ جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اللہ سے ہی محبت کرنی چاہیے, ہمیں اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے, ہمیں اسی پہ توکل یا بھروسہ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو باقی اعمال ہیں, جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم روزے رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, صدقات دیتے ہیں, ہم لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں, اس کے علاوہ دعوت, ساری زندگی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے. تو اور کیا کیا؟ لوگوں کے عقیدے اور اعمال اور اخلاق اور معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کیا اور اچھی چیزوں کو رائج کیا. دیکھیں کتنے برے اس عربوں کے حالات تھے, بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ گاڑ دیتے تھے, اور ابھی دیکھیں اسلام نے عورت کو ہمیں کتنی عزت دی ہے, کیا مقام دیا. تو اس کا مطلب ہے نیکی کا انہوں نے حکم دیا اور برائی سے روکا. تو ہمارا اسلام جو ہے نا وہ انڈیویجولس کا مذہب نہیں ہے, یہ پوری اجتماعیت کا مذہب ہے. تو ہم نے صرف یہ نہیں کہ اب کہتے کوئی صرف خود بڑا نیک ہے, نمازیں پڑھنا ہے, قرآن, اس کو نہیں پتا کہ میرے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, کیا مجھے وہ دیکھنا ہے, مجھے لوگوں کو بھی صحیح باتیں بتانی ہے, یا کوئی چیز غلط ہونی ہے تو اس سے برائی سے مجھے روکنا ہے اور لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دینا ہے. یہ بڑی بڑی ضروری بات ہے. پھر اس کا مطلب ہے صرف اپنے تک نہیں رہنا, فیملیز میں, خاندانوں میں, معاشرے میں, سوسائٹی میں, ہر ایک میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کروایا. تو ہمیں بھی, کیونکہ وہ تو آخری نبی تھے, اس کے بعد ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کم از کم ہم جو ہیں دیکھیں صالحین میں تو شامل ہو سکتے ہیں نا. اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اتباع کرتے ہیں تو صالحین میں تو شامل ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ہم کسی کو ہم میں سے شہادت بھی اللہ تعالیٰ نصیب کر دے. تو یہ ساری چیزیں جو تزکیہ یا پاکی کہتے ہیں وہ صرف نہ صرف یہ کہ ہم نے عقیدے میں, اعمال میں, اخلاق میں اور معاشرہ, ہر چیز غلط چیزوں سے بالکل پاک کیا اور اچھی چیزوں کا حکم دیا, نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا. تو یہ سب چیزیں اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی صالحین میں شامل ہوں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ کے انعام کے مستحق بھی ہو جائیں گے. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں. تو انعام اب اس کو ہم ایک دفعہ سم اپ کر لیتے ہیں کہ انعام پانے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات کہ ہمیں ایمان لانا ہے اللہ تعالیٰ پر. دوسری بات ہمیں عمل کرنا ہے. تیسری بات ہمیں اسلام کی دعوت دینی ہے. ہم نے اچھی عادتوں کو بڑھانا ہے. ہمیں نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. ہمیں انڈیویجول لیول پہ نہیں یہ سارا کچھ کرنا, ہمیں خاندانوں میں, معاشرے میں, کیونکہ اجتماعیت کا ہمارا مذہب ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی اللہ کے انعام کے حقدار ہو جائیں گے. تو خدا تعالی ہمیں اس راستے کو دکھا دے اور اس پہ ہمیں چلا بھی دے. آمین ثم آمین. تو اس آیت سے ہم 11 نمبر عادت سیکھتے ہیں. ہمیشہ اچھے ماڈل کے طریقہ پر چلنا, ان کے بارے میں پڑھنا, ان کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو چیک کرنا, ان جیسا عمل کرنے کی کوشش کرنا. اگر ہم نہیں کر رہے تو پھر ہم احتساب کرتے ہیں. وہ جو ہم ماڈل کی بات کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم یہ اعمال صحیح والے کر رہے ہیں جس کی ہم دعا کر رہے ہیں. نہیں تو پھر ہم پلان بنائیں گے کہ کیسے ہم یہ سب اچھے اعمال کر سکتے ہیں, اور پھر اس سب پہ عمل کی کوشش کریں تو انشاءاللہ, اور دعا بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کامیاب بھی دے گا. اور پھر اس کے بعد اور کیا کرتے ہیں پھر ہم دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں. اس کی آگے سے بھی ہم نے جو پھر ہے اس کو بتانا ہوتا ہے. یہ میں آپ کو واپس لے جا کے دیکھیں نا, یہ ہم نے کہا. ٹھیک ہے, مطالعہ کے بعد تصور و احساس کے ساتھ دعا کریں گے, اپنا احتساب کریں گے, پلان بنائیں گے. پلان بنا اسمارٹ کے اس دن ایک دن میں نے یہ کرنا ہے, ہفتے کے اندر میں نے یہ چیزیں کرنی ہیں جو آپ پراپرلی امپلیمنٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, بڑا اسمارٹ پلان ہمارا ہونا چاہیے. اور پھر ہم دوسروں کو بتائیں گے, یعنی تبلیغ کریں گے. یہ سب چیزیں جو ہے ان آیات کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے انعام پانے کے لیے یہ ساری چیزیں انتہائی ضروری ہیں. تو عادت نمبر 11 کہ ہمیشہ اچھے ماڈل کے طریقے پہ چلنا. ٹھیک ہے, اس کو 10 سیکنڈز آپ کے اس کو تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیے,
کوئی پاس ہے تو اس کو سکھائیے علم، نہیں تو خود اتنا اونچی بولیں کہ آپ کے کان میں آواز آئے. اگلی آیت لیتے ہیں. غیری کا مطلب ہے نہ، غیر المغضوبی غضب کیا گیا، علیہم پہلے بھی ہم نے دیکھا، اللہ اور ہم دو ٹکڑے کے لیے ان پر، یعنی ان کے راستے پہ نہ یا اللہ ہمیں چلانا جن پہ غضب کیا گیا، یعنی جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا. اب ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ مغضوب کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے، غیر کا مطلب نہیں، نہ، اور بعض جگہ اس کے علاوہ بھی آتا ہے اس کا مطلب، اور 147 بار جو ہے یہ لفظ قرآن پاک میں آیا، غیر، نہیں یا اس کے علاوہ. یہاں یہ نہ یا نہیں کے معنوں میں آتا. اب اگر ہم بات کریں مغضوب اور مظلوم ملتے جلتے لفظ لگ رہے ہیں نا آپ کو، تو ابھی آج کل دیکھیں فلسطینی مظلوم ہے نا، اسرائیل ان پہ کتنا ظلم کر رہا ہے، کتنا زیادہ ظلم کر رہا ہے، تو مطلب الفاظ بھی نہیں ہے اس کو بیان کرنے کے لیے. تو مظلوم کا مطلب ہے جس پہ ظلم کیا گیا، تو مغضوب کا مطلب ہے جس پر غضب کیا گیا. یہ صرف یاد کرنے کے لیے نا، یہ اس کے ساتھ ہم اس کو کمپیئر کر رہے ہیں. اور تو جن پہ یعنی اللہ تعالیٰ کا غضب کیا گیا وہ المغضوب ہیں. اللہ پر ہم ان، یہ تو ہم نے آلریڈی پچھلی آیت میں بھی ہم نے کیا تھا. اسی کی کنٹینیوٹی میں وَلَضَّالِّينَ، واو کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں یا نہ، الضالین. اب یہ بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ کیا ہے؟ خاص اسم ہے، ال ہے پہلے، واحدہ یا جمع ہے؟ انمیوٹ کر کے بولے. جمع جمع ہے، ہے. یا نون والی جمع، شاباش. اور جمع. نہ وہ جو گمراہ ہوئے، مطلب نہ ان کے راستے پہ چلانا ہے اللہ جن پہ غضب کیا گیا، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے. اب ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا فرق ہے دونوں میں. اور لا تو ہمیں پتہ ہے، اور یہ دونوں الفاظ بہت بار آتے ہیں قرآن پاک میں، تقریباً 1700 بار، 1687 بار. قرآن پاک کھول کے دیکھا کریں، اس میں ہائی لائٹ کریں جو لفظ آپ کو آتے ہیں. دولین ابھی ہم نے کہا جمع ہے، اور اس کا واحد ہے دولون، گمراہ ہونے والا. اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں دلالت، وہ بڑی ضلالت کر رہا ہے نا، اسی لیے. تو دال کا مطلب ہے گمراہ ہونے والا. اب گمراہ ہونے والے کون سے لوگ ہیں؟ دال جن کو کہتے ہیں، یہ دیکھیں دال کی جمع جو ہم ابھی یہاں پڑھ رہے ہیں یہ دالین ہے. آپ نے یہ پڑھ لیا نا مذکر کی جمع کیسے بناتے ہیں؟ انمیوٹ کر کے بتائیے. یہ پڑھ چکے ہیں آپ لوگ؟ جی پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں یہ پتا ہے کہ جب ہم یا نون یا واو نون والی، اس کو ہم جمع سالم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب ہم یہ جمع بناتے ہیں تو یہ پورے کا پورا لفظ ایسے ہی رہتا ہے، تنوین ہٹا دیتے ہیں، اور اگر دو پیش والی تنوین ہوگی تو ہم واو نون اس کے ساتھ ایڈ کریں گے. دول پورا رہا، واو نون ایڈ کر دیا. اگر دو پیش والی تنوین، وہ ہمیں یاد ہے پیش کی اور واو کی آواز ملتی جلتی ہے نا، شکل بھی ملتی ہے، تو دو پیش والی تنوین میں ہم واو نون والی جمع بنائیں گے. لیکن اگر دو زبر والی بھی تنوین ہو سکتی ہے، دو زیر دو بھی زیر ہو اور دو سکتی ہے، زبر. یہ تینوں تنوینیں ہو تو یہ پھر اسمی ہے نا، تینوں ہو سکتی ہیں. یا نون. اب اگر ان کی جمع بنانی ہے تو ہم نے یانون دونوں صورتوں میں، دو زبر والی ہو یا دو زیر والی، دونوں صورتوں میں ہم کیا بناتے ہیں؟ یانون والی جمع بناتے ہیں. تو دولین یہ جمع ہے، اس کے سنگولر کیا ہے؟ دولن ہوگا یا دولین ہوگا، کیونکہ یانون والی جمع. تو یہ آپ کے اس ایم سی کیوز میں بھی آ جاتا ہے کہ اس کی جمع کون سی، آپشن دی ہوئی ہیں. جیسے اگر یہ ہے تو آپشن 1 یہ ہے، 2 یہ ہے، 3 میں 1+2 ہے، تو پھر آپ کو پتا ہے کہ 1 والا اس کا جواب آتا ہے نا. تو اسی طرح سے ان کا، تو یہ یاد رکھیں 14 بار یہ الفاظ آئے ہیں قرآن پاک میں. اب ہم اس کے کچھ اسباق لیتے ہیں تاکہ ہم اس ماڈل کے مطابق ہم اس کو زندگی میں لا سکیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا غضب کا مطلب ہے بہت زیادہ غصہ کرنا.
تو اللہ تعالیٰ کن لوگوں پہ بہت زیادہ غصہ ہوا؟ ایسے لوگ جن کو علم تھا کہ صحیح چیز کیا ہے لیکن وہ عمل نہیں کرتے تھے. تو ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق دے جو بھی ہمیں پتہ ہے. ہاں جی. دیکھیں اگر کبھی کسی کا باس ناراض ہو جائے، غصہ ہو جائے، تو کتنا جو امپلائی ہوتا ہے کتنا پریشان ہو جاتا ہے. یا گھر میں اگر بزرگ آپ سے کوئی ناراض ہو جائیں، ماں باپ ناراض ہو جائے تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں. اندازہ کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، وہ اپنا غضب غصہ کرے، تو ہماری کتنی پریشانی کی بات ہے، کتنی ہمارا برا حال ہو جائے. کیونکہ ہماری تو دنیا آخرت دونوں خراب ہو جائیں گی نا اگر اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے. تو کن لوگوں سے ناراض ہوتا ہے؟ جن کو پتہ ہے، جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلانا جو کہ المغضوب تھے، جن پہ تیرا غضب ہوا. اکثر بہت سارے لوگ آج کل ڈراموں کے، فلموں کے ہیروؤں کو، سنگرز کو، ان کو جو ہے وہ ایک آئیڈیلائز کر لیتے ہیں، ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کہیں گے جی اس طرح کا ڈریس پہنیں، اس طرح کے بال کا سٹائل بنائیں، اس طرح کے کھڑے ہوں، اس طرح کی باتیں کریں. لیکن ان کو کاپی کرنے سے پہلے ہمیں کیا دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ لوگ قرآن اور حدیث پہ بھی کے مطابق چل رہے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ ہماری اپنے جو ہم ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو حدیثوں کو فالو کریں، پھر جو ہمارے صحابہ کرام ہیں، جو ہمارے اچھے لوگ ہیں، ہم ان کو فالو کریں، اور بچوں کو بھی ان کی کہانیاں بتائیں، ان کو بنائیں، ان کو ہیرو بنا کے پیش کریں، تاکہ بچوں کو سمجھ آئے کہ یہ ہمیں ایسا بننا ہے. تو جو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں چلتا ان کو ہمیں فالو نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ بڑی ضروری بات ہے. اب آگے دوسری کیٹیگری. اب یہ تو المغضوب کی تو سمجھ آ گئی کہ جن پہ غضب ہوا، اور مثال ہم نے کہا جیسے مظلوم ہم کہتے ہیں جن پہ ظلم ہوا، جیسے فلسطین کی مثال دی. اب دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ الضالین کی. یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہوئے. اب یہ ایسے لوگ تھے جن کو پتہ بھی کچھ نہیں تھا، اور نہ ہی انہوں نے صحیح بات جاننے کی کوشش بھی نہیں کی، اور بغیر صحیح بات جانے بس الٹا سیدھا عمل کرتے رہے. انہوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا، اس بات کی پرواہ ہی نہیں کہ ہمارا دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے، ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے. اور وہ کوئی صحیح چیز جاننے، صحیح چیزوں کا علم جو ہے حاصل کرنے کی کوئی فکر ہی نہیں کرتے، نہ اس کے لیے وقت نکالتے. آپ دیکھیں نا الحمدللہ آپ چنے ہوئے لوگ ہیں، آپ وقت نکالا، آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جاننے کی کوشش کر رہی ہیں کہ کیا صحیح ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو یہ اس لحاظ سے بڑے انفارچونیٹ لوگ تھے جنہوں نے نہ تو وہ جانتے تھے، نہ انہوں نے صحیح بات جاننے کی کوشش کی، اور اسی طرح سے عمل کرتے رہے. تو یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا فرق ہے جو ہے مغضوب کا کیا اور ضالین میں، یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے. تو یہ بڑی اچھی طرح سے آپ کو اس لیے ڈیٹیل میں بتایا کہ آپ کو آنا چاہیے، پھر آپ کے سوال اس میں آ جاتا ہے کوئی چیز میں اور اس میں. ٹھیک ہے، ان کو جو مغضوب وہ تھے جن کو پتا تھا اور اس پہ عمل صحیح نہیں کر رہے تھے، اور یہ جو ہے ان کو پتا بھی کچھ نہیں، نہ انہوں نے جاننے کی کوشش کی. یہ ان کا فرق ہے جو ہم یاد رکھیں. تو دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں، قرآن تو ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے لیکن ہم بھٹکتے پھر رہے ہیں، ہمیں صحیح بات کا پتہ ہی نہیں ہے. اور اکثر لوگ قرآن پڑھتے ہی نہیں، اگر پڑھ لیا تو صرف ناظرہ پڑھ لیا، عربی ہمیں آتی نہیں تو سمجھ بھی نہیں آتی. تو اس لیے قرآن کو یا تو چلو کچھ ترجمہ کچھ لوگ پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر ہم تھوڑی عربی سیکھ لیں، جیسے کہ ہم ماشاءاللہ آپ سب لوگ سیکھ رہے ہیں، تو جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں کتنی اچھی اس کی سمجھ آئے گی، ہے نا، انشاءاللہ. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کو سیکھنا بہت آسان کر دے. اس کے لیے پلان بھی بنائیے اور وقت نکالیے، جیسے کہ آپ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے وقت نکالا ہے، پلان بھی کیا ہے، اور آپ سیکھ رہے ہیں، اور کتنی تیزی سے آپ اتنے الفاظ سیکھتے جا رہے ہیں، الحمدللہ کہی. تو اب ہمیں کیا دعا کہ اے اللہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اگر ہمیں نہ پتا ہو تو ہمیں اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اب اس سے ہم آخری آیت ہے، اس سے ہم عادت نمبر 12 سیکھتے ہیں کہ برے ماڈل یا برے نمونے یا بری مثالوں سے ہمیں دور بھاگنا چاہیے، اور دعا کرنا ہے کہ اللہ ان کی پیروی سے بچائے. جن لوگوں پہ اللہ کا انعام ہوا ان کے راستے پہ ہم چلنا چاہتے ہیں، ہم
دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پیروی سے ہمیں برے لوگوں سے، تو اس لیے ہمارے جو دوست ہیں، ہماری جو صحبت ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ ہم رہیں گے تو پھر ہم اچھی باتیں ہی سیکھیں گے. برے لوگوں کی کمپنی میں رہیں گے تو ہم بری باتیں سیکھیں گے. کہتے ہیں نا مین از نون بائی دی کمپنی ہی کیپس. تو یہ ہماری یہ ہم 12 عادتیں ہم نے سیکھی جس کی وجہ سے انشاءاللہ ان پہ عمل کریں گے تو ہم کامیاب انسان بن جائیں گے. 5 سیکنڈز آپ کے. ولدالین، تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے. علم، یہ الحمدللہ ہم نے سورۃ فاتحہ کمپلیٹ کر لی، تلاوت ہم نے سن لی، یہ سارے ہم نے کمپلیٹ کر لیا اور ہم نے اس سے ساری عادات بھی سیکھ لی. اب یہ حدیث قدسی ہے، ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے سورۃ فاتحہ پڑھتے وقت. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنی نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے. آدھی میری ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آدھی میرے بندے کی ہے. میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. مسلم کی روایت ہے. امیجن کریں کہ آدھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری ہے نماز اور آدھی میرے بندے کی ہے، اور میں بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. اب دیکھیے جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھے ہوتے ہیں نماز میں، تو جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری حمد کی. اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسنا علیہ عبدی، یعنی میرے بندے نے میری ثنا کی. جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. پھر جب ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ میرے اور میرے بندے کے لیے ہے. جو کچھ مانگے گا سب کچھ میرے بندے کے لیے ہے، وہ جو کچھ مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی دیکھیں کتنی رحمتیں ہیں کہ وہ کیسے. اب جب یہ آپ کو پتہ ہوگا اور جب آپ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھیں گے تو سوچئے کہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، پھر آپ اس کو کس سکون سے پڑھیں گے اور آپ کو نماز میں کتنا مزہ آئے گا، خشوع کیسا ہوگا، کتنی مؤثر انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی. تو بڑی ہی امپورٹنٹ یہ ہے. آپ کی کتاب میں بھی یہ سب لکھا ہوا ہے، سلائیڈز آئیں گی اس میں بھی لکھا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کو اچھی طرح سے آپ کو یہ آنا چاہیے. ہم کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے پہ کتنا مہربان ہے. سبحان اللہ کہ ہماری باتوں کا ہم پڑھتے ہیں تو جواب اس کس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہم نے پہلے ہی بات کی، سیدھے راستے کی دعا. اور کون سی آیت ہے؟ انمیوٹ کر کے بتائیے. سیدھے راستے کی دعا کس آیت میں ہم پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. شاباش، اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ تو انشاءاللہ کسی سے غلطی نہیں ہو. یہ سوال تو آتا ہی آتا ہے آپ کے، کوئی چیز میں آ جاتا ہے. اور آپ ہمیشہ یاد رکھیے آپ بہت امپورٹنٹ بڑے خاص لوگ ہیں، آپ منتخب کیے گئے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے منتخب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے، اس سے کبھی بھی دوری اختیار نہ کریں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے اور کبھی اس کو مت بھولیے. ربی زدنی علما، ہمیشہ یہ دعا کرتی رہیے اپنے لیے بھی اور اپنے ساتھی قرآن ساتھیوں کے لیے بھی. امید ہے کہ آپ بکلیٹ یا شیٹ سے ضرور پڑھتے ہوں گے. دیکھیں اس میں سارے معنی لکھے ہوتے ہیں اور یہ بھی بتایا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں یہ الفاظ کتنی بار آئے ہیں. عادت بنا لیں اس سے، اور نماز کے بعد 1 منٹ کچھ الفاظ دیکھ لیے، پھر دیکھ لیے. نہ صرف کہ آپ کو الفاظ معنی آئیں گے، جب آپ ریپیٹڈلی کرتے ہیں نا آپ کی لرننگ کی سپیڈ کو بڑھا دیتا ہے یہ کارڈ. آپ کر کے دیکھیں اور اتنی جلدی معنی یاد ہوتے ہیں. انشاءاللہ ضرور کیجیے گا. ساتھ ہم وہ ہوم ورک جو ہیں وہ یاد رکھیے.
2 تلاوت کے 5 منٹ آپ مصحف سے پڑھیے کم از کم، زیادہ پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور 5 منٹ جو آپ نے پہلے سے یاد کیا اپنی حافظے سے، کتاب سے پڑھیے، بکلیٹ یا شیٹ سے پڑھیے، MP3 یا جو آپ کو ہم ویڈیو بھیجتے ہیں آپ اس کو سن لیں، دیکھ لیں۔ اپنا کوئی ساتھی ضرور بنائیں، گھر میں ہے تو بہت اچھا، نہیں ہے تو فون پہ واٹس ایپ پہ کسی کے ساتھ گروپ میں سے بنا لیں، اور ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی سوال سبق کے متعلق کریں، اور نماز میں جو ہیں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں۔ اب ہم آگے آگے اور صورتیں پڑھیں گے، ان کے ترجمہ ڈیٹیلز پڑھیں گے، تو پھر وہ صورتیں بھی انشاءاللہ نماز میں ہم پڑھیں گے۔ اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دماغ کا ایک حصہ ہر انداز کے لیے بنایا ہوا ہے، تو ہمیں سارا دماغ استعمال کرنا ہے، کس لیے؟ قرآن سیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ ہے، اور آپ کا اپنا انداز ہے۔ آپ اگر کوئی خاص مثال آپ کو سمجھ میں آتی ہے، اس سے ریلیٹ کر کے آپ کوئی چیز یاد کرنا چاہتے ہیں، کریں۔ تو کچھ مثالیں ہم بتاتے ہیں، کچھ آپ کو اپنی بھی جو مثال لگے کہ آپ اس کے ریفرنس سے یاد کریں گے تو ضرور کیجئے، تو توجہ دیجئے اپنے اپنے انداز پہ بھی، اس سے بھی بہت اچھی آپ کی لرننگ ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ ساری جو ہیں ان پہ عمل کریں گے تو ہم اور اچھا سیکھیں گے۔ اب 1-2 سوال ہم لے لیتے ہیں اور پھر گرامر کا حصہ شروع کرتے ہیں۔ لیسن کے متعلق کوئی سوال ہے تو اب 1-2 سوال ابھی پوچھ لیں گے، باقی پھر ہم لیسن کے بعد، ٹھیک ہے؟ جی میم الحمدللہ بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کیا ہم نے، ہاں جی، جزاک اب ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اپنا گرامر کا حصہ۔ اصل میں آپ کی ٹیچر جو ہیں وہ دور گئی ہوئی ہیں، وہاں سگنلز کا کچھ مسئلہ ہے، تو پھر انہیں کہا تھا کلاس میں نے کہا کوئی بات نہیں، ویسے بھی ہم جی ارسلہ زاہد آپ کو کیا پوچھنا میم ہے؟ جی پوچھئے۔ میم یہ ایک بات پوچھنی تھی جی کہ جی یہ آپ جو ہوم ورک دیتے ہیں تو اگر مطلب تھوڑا سا ٹائم جیسے اب اگر میں فرض کریں یہ کلاس شروع ہونے سے 2 گھنٹہ پہلے 3 گھنٹہ پہلے سبمٹ کرا لوں، اس میں وہ تو نہیں ہے مطلب مارکس میں یا اس میں کوئی کمی تو نہیں آئے گی، یا اس میں نہیں جس دیکھیں وقت بھی کروانا چاہے کر؟ دیکھیں ارسلہ میری بات سنیں، جب آپ گوگل ہوم ورک کی بات کر رہی ہیں، جی گوگل ہوم ورک کی وہ آپ جب مرضی جمع کرائیں گے، جب تک آپ کی ٹیچر بتاتے ہیں کہ یہ 1 ہفتے تک آپ کے لنک کھلا ہے تو 1 ہفتے تک آپ بھیج سکتے ہیں۔ اچھا جب تک جب لنک اچھا بند ہو جاتا ہے تو آپ سبمٹ بھی کریں گے تو وہ جائے سبمٹ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے لیٹ کر دیا تو پھر سبمٹ نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں سے ایکسیپٹنگ رسپانسز کا ہم لنک کھولتے ہیں جب آپ سبمٹ جی کرتے ہیں تو ہمارے پاس آپ کا پورا پیپر حل شدہ سمیت مارکس کے آ جاتا ہے۔ آپ کو جی سبمٹ کے بعد ویو سکور ضرور کریں، اگر آپ کو سکور نظر آ گیا اس کا مطلب ہے آپ کا یہ سبمٹ ہو گیا۔ نمبر کٹنے والا تو کوئی مسئلہ جی نہیں ہے، کوئی اچھا مسئلہ نہیں۔ دی اونلی تھنگ از کہ اور کتنی دیر ایک اور بات آپ کو ٹائم انہوں نے کتنا دیا۔ جنرلی شروع میں تو ہم 2 جی ہفتے بھی کھول دیتے ہیں لنک، جنرلی ویسے ہی آئیڈیلی کرنا جو جی یہ میں خود بھی یہی کرتی رہی ہوں الحمدللہ، میں نے بھی QC5 ختم کر لیا۔ میں یہ کرتی ہوں کہ اس جی 2 لیسن کے بعد آیا نا ہوم ورک، اس کو نیکسٹ جی ویک سے پہلے کر لینا۔ ایک دفعہ آپ نے پڑھ جی لیا، جی جب آپ جی نے پڑھ یہ لیا تو ساتھ ہی آپ وہی کر لیں، اور ساتھ ہی آپ ورک بک بھی کر لیں۔ جی اور ایک اور بات پوچھنی تھی جی کہ جی یہ میں مطلب یاد کرتی ہوں گرامر نا، جی تو جی اس وقت تو مجھے یاد ہو جاتی ہے، لیکن پھر تھوڑے سے دن کے بعد جو ہے وہ مجھ سے بھول جاتی ہے، تو اس وہ کا ابھی کوئی جی اور ابھی جب لیسن آپ کا 6 آئے گا ہم اس کو بتائیں گے کہ یہ بھولنے کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ لیسن 6 میں پڑھائیں اچھا گے، اچھا ٹھیک یہاں بتائیں گے، ٹھیک ہم ہے نقطۂ تعلیم میں بتائیں گے۔ ہم بھول جاتے ہیں اچھا 70% 1 گھنٹے کے بعد، لیکن اگر آپ پھر جی دوبارہ پڑھ لیتے ہیں پھر یاد ہو جاتا ہے، پھر 1 دن کے بعد بھول جاتے ہیں، پھر ہم جی اس کا کیا وہ ہم آپ پڑھو کو تو یاد ہو جاتا ہے اور لیسن چھوڑو تو 6 بھول جاتا نیکسٹ ویک آپ کو ہم یہ پڑھا دیں گے انشاءاللہ، ڈیٹیل میں ہے بتا دیں گے، ٹھیک ہے؟ جی ابھی ہم بہت بہت فی الحال یہ جی دیکھیں، اگر آپ ساتھ ساتھ گوگل ہوم ورک اور ورک بک ساتھ ساتھ کرتے ہیں آپ کی پراپر لرننگ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ساتھ ساتھ نہیں جی کرتے، اینڈ میں بیٹھ کے وہ بس خانہ پوری ہوتی ہے، اس سے لرننگ نہیں ہوتی۔ ابھی جی جنہوں نے نہیں بھی شروع کیا پلیز آج سے لگ کے جو ہے نا اس ویک میں جو لگ کے ختم کر لیں، پچھلے بھی ساتھ کے ساتھ کریں۔ اب یہ 4 آ جائے، کل 5 ہے، اس کے بعد آپ کا کام ہے کہ اس کلاس سے پہلے آپ نے ورک بک بھی ختم کرنی ہے ان دونوں لیسنز کی، اور آپ ایک ہی گوگل ہوم ورک تو اکٹھا ہی آتا ہے۔ جی ایک اور امپورٹنٹ بات، جب ہم آپ کو ریویژن کراتے ہیں اس میں بھی ہم ورک بک کافی کروا دیتے ہیں،
تو اگر آپ نے رف پینسل سے کر کے لکھا ہو یا کم از کم اپنی ورک بک اور پینسل رکھ کے بیٹھا کریں ریویژن کلاس میں. اگر آپ نے پہلے سے کیا جو سوال آپ کو نہیں آتا آپ پوچھ بھی سکتے ہیں, لیکن میجورٹی اسٹوڈنٹ ہیں وہ جمع کر کے رکھ دیتے ہیں, تو ایسے نہ کریں. انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا جی سمجھ, ماشاءاللہ آپ لوگ اچھا جی پڑھ رہے ہیں اور اچھا پڑھیں انشاءاللہ. اللہ آپ کے. ہاں جی, اب آپ کہتے ہوں گے شکریہ. مذکر 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 کی بات ہوتی رہتی ہے تو مؤنث کی بات ہی نہیں کرتے, ہم تو میجورٹی فیمیل ہی ہیں یہاں پہ. تو چلیں آج پھر ہم مذکر سے مؤنث کیسے بناتے ہیں اور پھر اس سے جمع کیسے بناتے ہیں, آج ہم یہ سیکھیں گے. ٹھیک ہے, جو تھوڑی سے ہم چینج آج کرتے ہیں. تو گرامر ہم کیسے کرتے ہیں؟ ٹی پی آئی. کیا مطلب ہے ٹی پی آئی کا؟ ٹی پی آئی کا کیا مطلب ہے؟ انمیوٹ کر کے بولیں جی. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ویری گڈ, ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. تو اس کا یہ مطلب ہے ہم اپنی ساری سینسز, سارے اعضاء جو ہیں وہ ہم ان کو استعمال کرتے ہیں گرامر کو سیکھنے کے لیے, ہے نا. تو سب کیا کیجئے, ایک گہری سانس لیں اور میرے ساتھ دہرائیے. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. ٹھیک ہے, تو ہم نے سارے ہمارے باڈی پارٹس جو ہیں وہ اس میں حصہ لیتے ہیں, ہماری ساری سینسز جو ہیں وہ اس سے حصہ لے رہے ہیں. اوکے, اب ہمارا پہلا ضمائر کا ٹیبل کوئکلی کون ریوائز کرائے گا؟ ہاتھ کھڑے کیجئے پلیز. کون ریوائز کرائے گا؟ جی جی نبیل آذر کروائیے. ہوا, وہ, سنتا, آپ, انا, میں, آپ سب, نحن, ہم سب. شاباش. دیکھیں جب آپ بات نہیں کر رہے نا تو پھر آپ اپنا میوٹ کر لیا کریں. ٹھیک ہے, پھر جب آپ نے بتانا ہو پھر آپ انمیوٹ کر لیا, آپ کو اجازت ہے انمیوٹ کرنے کی. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے ضمائر وہ ہیں جو علیحدہ سے بھی آ جاتے ہیں, ان کو ضمائر منفصلہ اگر آپ یاد رکھ سکیں بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور امپورٹنٹ کیا بات ہے, یہ آپ نے 6 الفاظ ہیں قرآن پاک میں تقریباً 1295 بار آئے ہیں, تو کتنا ہم اس سے اچھا سیکھتے ہیں. اور یہ بھی اسما ہوتے ہیں, ضمائر بھی اسما ہوتے ہیں, یہ بھی یاد رکھیں. دوسرے ضمائر ہم نے سیکھے تھے جن کو ہم کہتے ہیں اٹیچ ضمائر, وہ ڈیٹیچڈ ہیں, یہ اٹیچڈ ہیں, یہ جڑ کر آتے ہیں. دیکھو یہ لائن کا مطلب ہے یہاں کوئی لفظ جڑے گا, یہ جڑ کر آتے ہیں. اس میں جب ہم نے کہا ہوا تو وہ اس کا مطلب تھا وہ, اور اگر ہم کہیں گے ہو تو اس کا مطلب اس کا. ہم تھا وہ سب, تو یہ والا ہم جو اٹیچ ہو کے آتا ہے, ہم دونوں طرح سے آتا ہے, اس کا مطلب ہے ان سب کا. تو اس کا مطلب کا کی, میرا, آپ کا, سب کا, اس میں کا والا یہ مطلب آ جاتا ہے. میرا, مجھ کا تو نہیں ہم کہتے نا, میرا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جڑ کر آتے ہیں, ان کو ٹکڑے بھی کہا جاتا ہے. یہ ضمائر متصلہ یا اٹیچ ضمائر ہیں, یہ بھی اسم ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ جو ٹکڑے ہیں قرآن مجید کی ہر لائن میں تقریباً آپ کو ملیں گے. مصحف کھول کے دیکھا کریں روزانہ لیسن کے بعد. تو اب ہم جو ہیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں. آپ سب کو اچھا بھی لگے گا, مؤنث کی بات نہیں ہوئی تو آج ہم مؤنث کی بات کرتے ہیں. اب ہوا کہ ہم نے بات کیوں کی, ہوا ہم جب میں نے یہ کیا تو اس ایک اشارے سے آپ کو 3 باتوں کا پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک مرد ہے نا, 3 چیزیں پتہ چل جاتی ہیں نا. تو اگر میں نے کہنا وہ ایک عورت, میں نے پہلے کون سا ہاتھ استعمال کیا؟ بولیں, کون سا ہاتھ استعمال کیا تھا؟ یہ میرا رائٹ تھا. رائٹ. تو مؤنث کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ لیفٹ ہینڈ. تو اگر وہ ایک عورت ہے تو ایک انگلی, اور یہ چونکہ غائب کا سیکھا تو سائڈ پہ اشارہ. ٹھیک ہے, وہ عورت, وہ ایک مرد, وہ ایک عورت. جب ہاتھ ہم دوسرا استعمال کرتے ہیں, ہم ترجمہ نہ بھی کریں تو آٹومیٹیکلی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. اور ایک فنگر سے اشارہ ہوا تو اس کا مطلب ہے ایک ہے. تو اس کو یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ 3rd پرسن یا غائب کے سیکھے ہیں. تو ہوا کا جو ہے کاؤنٹر پارٹ مؤنث میں کیا ہوگا؟ ہیا. ٹھیک ہے, ہوا وہ مرد, ہیا وہ عورت. اب مذکر سے ہم مؤنث بناتے کیسے ہیں؟ بہت ہی آسان ہے. آپ کو پتہ ہے ہم نے کہا تھا گولتا, جرنلی, ناٹ 100%, جرنلی یہ جو مؤنث ہے اس کے اینڈ میں گولتا ہوتی ہے اور جمع میں الفتہ ہوتی ہے. پڑھا تھا نا ہم نے جب ہم نے اسما کی
ہم دیکھ رہے تھے کہ اس میں کیا نشانیاں ہیں. تو ہم اس میں کیا کریں گے, یہ مسلمون ہے نا, تو ہم اس کے آگے جو ہے گول تا لگا دیتے ہیں. تو تنوین تو ہمیں پتہ ہے اینڈ میں ہی آنی ہے نا, تو تنوین تو چلی جائے گی گول تا پہ, اور یہ جو لاسٹ اس کا لفظ ہوتا ہے اس کے اوپر زبر آ جاتی ہے. یہ مسلمون کی جگہ ہم نے یہ مسلمون تھا, اور تو یہ مسلمتن, میم پہ زبر آ گئی, اور یہ تنوین نے تو جانا ہی اینڈ میں ہوتا ہے نا, یہ آپ کو پتہ ہے اینڈ میں تنوین ہوتی ہے نا, تو یہ مسلمتن بن گیا. اسی طرح سے مومنن سے مومنتن, صالحون سے صالحاتن, کافرون سے کافراتن, مشرکن سے مشرکاتن. گول تا لگا دی اور تنوین گول تا پہ چلی گئی, اور اس سے پہلے جو مذکر کا لاسٹ ورڈ تھا اس کے اوپر ہم نے زبر لگا دی. جی کون ریوائز کرائے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے, شاباش. جی رضوانہ کروائیے سسٹر. مسلمون مسلمات, جی کروائیے. مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی, میں ہاتھ کھڑا کیا, انمیوٹ نہیں کیا, انمیوٹ کرو. رضوانہ آپ انمیوٹ نہیں ہوئی. مسلمن شاباش, مسلماتن بہت مومنون مالبان, یہ زبر ہے کیونکہ مومنات الف تا آئے گا نا, تو اس کا خیال رکھیں. مسلماتن یہ زبر ہے, لمبا نہیں کرنا, الف نہیں. مسلمات جی چاہیے, شاباش. مومنون مومناتن صالحون صالحاتن کافرون کافراتن مشرکن مشرکاتن. ٹھیک ہے, دیکھیں سسٹر نے کتنا اچھا ہمیں بتا دیا کہ اینڈ میں ہم نے گولتا لگا دی اور تنوین جو ہے اس کے اوپر چلی گئی, اور جو اس کا لاسٹ ہے اس کے اوپر پھر زبر آ جاتی ہے. جی رفت سلطان آپ بھی کروائیے. مسلمون مسلمتن مومنون مومنتن صالحون صالحتن کافرون کافرتن مشرکون مشرکتن. ویری گڈ. اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ وہ ایک مسلم ہے, یہ مسلمان ہے, ہوا مسلمون, تو ہم اگر ہم اب مؤنث کو کہنا چاہیں گے تو ہوا کی جگہ کیا بولیں گے ہم؟ ابھی میں نے ہیا شروع ہیا ہیا یا مسلمان. مسلم اسی طرح سے ہم اس کو کرتے ہیں. جی یہ ٹیبل کون کروائے گا؟ جی ہینڈ ریز کیجئے. جی رفت آپ نے تو ابھی کروایا ہے. چلیں جی نہیں کراؤں؟ شمائلہ, نہیں شمائلہ کرائیں گی باری باری. جی شمائلہ آپ کروائیے. هو مسلم هي مسلمة هو مؤمن هي مؤمنة هو شاباش. صالح هي صالحة هو صابر هي صابرة هو شاكر هي شاكرة. شاباش. جی اور بھی کسی نے ہاتھ کھڑا کیا تھا دوسرے نے, شمائلہ کروا رہی تھی. شمائلہ اوان, شمائلہ ناز نے پہلے کرایا, دوسری شمائلہ بھی کروا لیں. شمائلہ اوان آپ کا بھی ہاتھ جی کھڑا. ہاں جی جی کرائیے, میم. شاباش. جی کروائیے. هو مسلم هي مسلمات هو مؤمن هي مؤمنات هو صالح هي صالحات هو صابر هي صابرات هو شاكر هي شاكرات. را کو بہت لمبا نہیں کریں گے, زبر پڑھنا ہے. جی صابراتن میم. صابراتن, کیونکہ جب ہم جمع بناتے ہیں نا الف کے ساتھ پھر صابراتن کہیں گے, اس کو ہم صابرات زبر, یہ ہم نے جی ڈفرنس رکھنا ہے. شاباش, بالکل ٹھیک ہو گیا. اب جب دیکھیں ہم کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں, جیسے حضرت ابو بکر صدیق کی بات کریں تو ہم کہیں گے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہو. تو اگر ہم نے کسی صحابیہ کا یا امہات المومنین کا نام لینا ہوگا تو ہم اس کے ساتھ ہو کی بجائے ہم کیا لگائیں گے؟ ہا لگائیں گے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, ہو کی جگہ ہا لگے گا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم کبھی بھی صحابیہ میں سے کسی کا نام لیں, امہات المومنین کا لیں, تو ان کو ہم ان کے ساتھ رضی اللہ عنہا, راضی ہوا اللہ ان سے. ٹھیک ہے, تو جیسے ہم نے پڑھا تھا نا پہلے, ربو ہوں اس کا رب, دینو ہوں اس مرد کا دین, کتابو ہوں اس مرد کی کتاب. اب اگر ہم عورت کی بات کریں تو ہم کہیں گے ربو ہا اس عورت کا رب, دینو ہا اس عورت کا دین, کتابو ہا اس عورت کی کتاب. ٹھیک ہے, یہ نیکسٹ میں بھی یہ آئے گا. یہ دیکھیں, تو یہاں مذکر اور مونث دونوں کے بتا دیجئے. اس ٹیبل کو کون ریوائز کرائے گا؟ اور لوگ ہاتھ کھڑا کریں نا, اتنے لوگ ہیں. ادینہ مصطفیٰ آپ کروائیں گی؟
چلیے انجم فرزانہ، وہ ان کا ہاتھ نہیں ساتھ. اب شمائلہ ناز آپ کا ہی کھڑا ہے، پھر آپ ہی کروا دیجئے. پہلے مذکر کا ترجمہ کیجئے پھر مؤنث کا. ایک دو کا کر دے ترجمہ، آگے سے ویسے کر. شازیہ گوندل آپ کروائیے، نئے لوگوں کو لے لیتے ہیں. شازیہ گوندل انمیوٹ کیجئے. شاباش جی. ربه ربها، دينه دينها، كتابه كتابها، رسوله رسولها، اسمه اسمها. کتابہ کا کیا مطلب ہے؟ اس مرد کی کتاب. اس مرد کی کتابہ کتاب، کا کیا مطلب ہے؟ اس عورت کی عورت کی کتاب. کتاب. شاباش. تو ایک آدھ ہم ٹرانسلیٹ کر لیں تو باقی ہمیں اسی طرح سے پھر سمجھ آ جاتی ہے. جی شازیہ گوندل آپ بھی کروائیے. جی آپ کا ہاتھ کھڑا، انمیوٹ کیجئے. اور کون کروانا چاہتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں کسی کو کروانا ہے تو. جی کیسے؟ ریدا، جی ریدا فاطمہ آپ کروائیے. بس ایک کا ترجمہ کرنا ہے اور باقی ویسے ہی جو ہے پڑھ دیں، صرف عربی پڑھ دیں. پہلے کا ترجمہ کرنا. ربوہا، ربوہ کا کیا مطلب ہے؟ اس مرد کا رب، اس مرد کا رب. ربوہا اس عورت کا رب. ربوہ اس مرد کا رب، ربوہا اس عورت کا رب. ویری گڈ. اب آگے کراتی جاؤ بغیر ترجمے کے. دینہ دینہ دینہا، کتابہ کتابہا، رسولہ رسولہا، اسمہ اسمہا. اسمہا. تو ہو ہم اگر مرد کے لیے استعمال کرے تو عورت، مؤنث کے لیے یا عورت کے لیے ہم ہا استعمال کرتے ہیں. ہاں استعمال ٹھیک کریں. ہے. عورت بھی باقی بھی کچھ ہم دیکھیں گے جو مؤنث ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہا آئے گا. ٹھیک ہے. جیسے دنیا کی بات ہے، جی. دنیا مؤنث ہوتی تو اس کے لیے بھی ہا کا لفظ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. تو مؤنث بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں تو چونکہ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ عورت کے حساب سے بن جاتا ہے، تو مؤنث کے لیے ہم ہا لگائیں گے ہو کی جگہ. ٹھیک ہو بات. اب جی. دیکھیں یہ کچھ سوال ہیں جو بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں، کیونکہ قبر میں یہ سوال ہم سے کیے جائیں گے. من کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کون. اور بھی مطلب ہے لیکن یہاں من، کون. من ربوہا، کون ہے اس عورت کا رب. ٹھیک ہے. ما دینہا، کیا ہے اس عورت کا دین. کتاب و رسول و اسمہا. تو ویسے تھے یہ. اب دو لوگ ہاتھ کھڑے کریں جو یہ بول چال کروائیں گے. جی پلیز ہاتھ کھڑے کریں. شاباش. جی فرا علی اور رفت. فرا آپ سوال کیجئے، رفت سلطان جواب دیں گی. شاباش. من ربوہا. جی آپ جواب دیجئے. انمیوٹ نہیں کیا آپ نے رفت، انمیوٹ کریں. ربوہا اللہ. ما رب دینہا. اللہ بھی، ایک منٹ، رب اللہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ملا جی کے، یا ربوہا اللہ، پھر پورا اللہ علیحدہ کہنا پڑے گا. ٹھیک ہے. جی آگے جی. کرائیے. شاباش. ما دینہا. سوری دینہا دینہا سوری دینہا. جی دینہا دینہا الاسلام. اسلام. شاباش. الاسلام. جی ما کتابہا. کتابہ القرآن. کتابہ رسولہا. رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. شاباش. ما اسمہا. اسمہا زینب. زینب. تو یہ دیکھیں ہم نے اب اس میں ہو کی بجائے ہم نے سب میں ہا لگا دیا، کیونکہ ہم اب فیمیل کی بات کر رہے ہیں. اور میں کون سا ہینڈ استعمال کر رہی ہوں؟ بایاں ہاتھ اشارے کی. ٹی پی آئی کے لیے ہم بایاں ہاتھ مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ چونکہ دیکھیں اس میں ہم نے آپ کو ایک ہی صیغہ سکھا رہے ہیں، غائب والا، باقی ابھی نہیں سکھا رہے، وہ اگلے کورسز میں سکھائیں گے. ویسے بھی کمپیریٹیولی مذکر کے مقابلے میں مؤنث کے صیغے قرآن پاک میں کافی کم آئے ہیں. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی چونکہ یہ کورس کی ڈیزائننگ ایسی کہ آپ کو گریجولی بتانا ہے تاکہ یہ کورس آپ کے لیے مشکل نہ ہو. تو اگلے کورسز میں پوری ٹیبلز آپ کو مؤنث کے کرائیں گے، ابھی نہیں، ابھی بالکل تھوڑا تھوڑا ہم نے بتانا ہے. تو یہاں پہ ہم نے صرف آپ کو غائب کا ایک صیغہ بتایا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے باقی آپ کو نہیں بتانے، اس لیے اس میں اور کچھ نہیں. تو جیسے ہوا اور ہم کا جواب ہوا ہم سے ہی ہوتا ہے نا، تو ہا کا جواب بھی ہا سے ہوگا. یہ تو آپ کو سمجھ آتی ہے نا؟ انمیوٹ کر کے بولیں. اس بات کی سمجھ آتی ہے نا؟ جی کہ غائب کا جو تھرڈ پرسن کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہوا کا جواب بھی ہوا سے ہی ہوتا ہے اور ہم کا جواب بھی ہم سے ہوتا ہے. اسی طرح سے ہا کا جواب بھی ہا سے ہی ہوگا. ٹھیک ہے.
اب بات کیا آ گئی، پہلے ہم نے مذکر کی جمع بنانی سیکھی تھی، اب ہم مؤنث کی جمع کیسے بنائیں گے؟ یہ بھی جمع سالم ہی اس کو بھی کہتے ہیں، وہ بھی یانون اور وانون والی جمع جو تھی وہ بھی سالم ہوتی، جو ہم نے مذکر میں بنائی تھی، ہے نا. آج ہم نے لیسن میں بھی دیکھا، جہاں ہم نے توابین والی بات دیکھی، متطہرین والی بات دیکھی. تو اس طرح سے مسلمتن تھا نا، تو آپ کیا کریں گے؟ گولتا کو ہٹا دیں گے، ساتھ الف تا لگا کا اضافہ کر دیں گے، اور تنوین جو ہے وہ اس پہ چلی جائے گی تا پر. کسی کو یاد ہے جب ہم نے مذکر کی جمع بنائی تھی تو کیا اس پہ تنوین باقی رہتی تھی؟ بتائیے انمیوٹ کر کے کوئی بتا دے. نہیں رہتی. شاباش، ویری گڈ. وہ جب ہم نے بنائی تھی مسلم، اگر مسلمون تھا تو ہم نے اس کی جمع مسلم نون واؤنون والی بنائی تھی، اور اگر مسلم من یا مسلم من تھا تو ان کی جمع ہم نے مسلمین بنائی تھی، ہے نا. لیکن اس میں تنوین باقی نہیں رہتی. ایک بات اور، کب تنوین چلی جاتی ہے؟ جب ال لگتا ہے. جب ال لگتا ہے تو بھی تنوین چلی جاتی ہے، اس کی سنگل حرکت رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس میں یانون اور واؤنون کا اضافہ ہوتا ہے، اس میں تنوین نہیں ہوتی. لیکن مؤنث کی جمع میں تنوین رہتی ہے، لیکن وہ یہ گولتا ہٹ جائے گی، یہاں الف تا لگ جائے گا. مسلمتن مسلماتن، میں اس لیے کہی تھی کہ اس کو لمبا نہیں ہم نے پڑھنا، پھر میں ہمیں ڈسٹنکشن نہیں پتہ چلتی. یہ زبر ہے سمپل، ٹھیک ہے. جب ایک کی بات ہے مسلمتن مسلماتن، اب یہ میں 4 انگلیوں سے اشارہ کروں گی. اسی طرح سے باقیوں میں بھی آپ جہاں سے گولتا ہٹا کے الف تا لگا دیتے ہیں اور تنوین جو ہے وہ اس پہ چلی جاتی ہے. جی اس کو کون ریوائز کرائے گا؟ ہاتھ کھڑے کریں. شاباش، سب لوگ کوشش کریں. اقرا جاوید آپ کروائیں گی؟ جی شمائلہ ناز خرم آپ کروائیے. جی جمع. مسلمۃ مسلمات، مؤمنۃ مؤمنات، صالحۃ صالحات، کافرۃ کافرات، مشرکۃ مشرکات. ویری گڈ. اب یہ تو 2 پیش والی تنوین تھی، تو یہ آگے سے 2 پیش والی ہی تنوین اس پہ چلی گئی. لیکن مسلماتن یا مسلماتین بھی ہو سکتا ہے نا. 2 تنوین جو ہے 3 طرح کی تنوین ہوتی ہے نا. ایک 2 پیش والی ہوتی ہے، ایک 2 زبر والی ہوتی ہے، اور ایک 2 زیر والی ہوتی ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ تو یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ مسلماتن کی جمع مسلماتن بن گیا. اگر مسلماتن ہوگا تو اس کی جمع کیسے بنے گی؟ مسلماتن. 2 زبر والے کی جمع بھی 2 زیر والی بنتی ہے، ٹھیک. اور مسلماتن وہ تو 2 زیر ہے، اس کی تو 2 زیر سے بننی تھی، 2 زیر والی تنوین لگنی تھی. لیکن 2 زبر والے کے ساتھ کی جمع میں بھی 2 زیر والی تنوین لگتی ہے. 2 زبر والی تنوین نہیں آتی جمع. یہ سیم ہوگی. یہ سیم ہوگی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ نوٹ کر لیں کہ ان دونوں میں مسلماتین ہوگا. جیسے مسلمن اور مسلمین میں مسلمین ہی تھا، ان کی بھی ایک جیسی تھی نا، ان کی بھی ایک جیسی تھی. مذکر میں یانون والی جمع چاہے وہ 2 زبر والی تنوین تھی یا 2 زیر والی تھی، مذکر میں بھی مسلمن یا مسلمین دونوں میں کیا جمع بنی تھی؟ مسلمین. مسلمینہ بنتی ہے نا، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ یاد رکھیں کہ 2 زبر والی تنوین نہیں آنی، بس باقی تو سب کچھ وہی ہے. بس یہ یاد رکھیں کہ 2 زیر والی ہی آتی ہے دونوں میں. اس میں بھی 2 زبر اور 2 زیر والوں کی جمع جب بناتے ہیں، دونوں کی جو ہے وہ یانون والی ایک جیسی ہی جمع بنتی ہے، ٹھیک ہے. چلیے جی اس کو کون کرائے گا؟ ہینڈ ریز کیجیے. شاباش. شمائلہ کا تو ہاتھ کھڑا، باقی لوگ بھی کھڑے کریں. دیکھیں جب تک آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں آپ لرن کرتے ہیں اس سے. جی رفت سلطان کروائیے. شاباش کروائیے. یہ تو ہم نے پچھلے میں بھی کر لیا نا، بے شک اس کو پڑھیں پہلے کو اور پھر یہ ساتھ پڑھیں، اس طرح سے کریں، ٹھیک ہے. یہ منیرہ طاہرہ آپ پلیز اپنی جو ہے ویڈیو پلیز سٹاپ کر لیں. منیرہ طاہرہ اپنی ویڈیو سٹاپ کریں. پارٹیسپینٹس ویڈیو نہیں آن کر سکتے. بہت شکریہ. جی کروائیے.
رفت سلطان آپ ہاتھ کھڑا کر لیتی ہیں, انمیوٹ نہیں کرتی, انمیوٹ بھی کریں بیٹا, انمیوٹ کیجئے. چلیں فرالی ہو گیا, چلیں جی چلے جی کروائیے. مومناتن 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 صالحتن صالحاتن شاباش, صالحتن صالحاتن صالحاتن صالحاتن. ویری گڈ. جی فرالی آپ بھی بیٹا کراؤ, شاباش. مسلماتن مسلماتن مومناتن مومناتن صالحاتن صالحاتن مسلماتن 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 ویری گڈ. مومناتن 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 صالحاتن 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 صالحاتن. دیکھیے کتنا اچھا کرا دیا سسٹرز نے ہمیں بتا دیا کہ چاہے مسلمہ تن ہوگا یا مسلمہ تن ہوگا یا مومنتن یا مومنتین, ہر صورت میں تا کے نیچے دو زیر والی تنوین آنی ہے, زبر والی نہیں آنی, بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور دو پیش والی کی ہوگی تو دو پیش والی آئے گی. ٹھیک ہوگی بات پکی, یہ اس کو نوٹ کر کے ہائی لائٹ کر کے اپنی بکس میں ایڈ کر کے اس میں کر لے لکھیں. ٹھیک, کیونکہ یہ آپ کے سارے وہ جو ہے نا اس میں گوگل ہوم ورک میں بھی یہ آ جاتا ہے, پھر آپ کے اس میں کوئزز میں بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک, کب اچھا ایک اور بات, بعض دفعہ یہ لکھا ہوتا تو کوئی تنوین نہیں لکھی ہوتی ہے نا, سمپلیسٹی کے لیے صحیح مسلمہ ایسے ہی بھی لکھا بٹ تنوین کوئی بھی نہیں ڈلی. اور اس کے بعد آپ کے پاس آپشن کیا ہے, فرسٹ آپشن مسلماتن کی ہے, سیکنڈ آپشن ہے مسلماتین کی ہے, اور تھرڈ آپشن ہے مسلماتن سلیش اینڈ مسلماتین. پھر آپ کیا جواب سلیکٹ کریں گے؟ تنوین کوئی نہیں ڈلی ہوئی اس کے اوپر. بتائیے کوئی سوچ کے بتائے, انمیوٹ کر کے. آپ کو جی رضوانہ آپ کو سمجھ آئی میری سوال کی؟ اگر مسلمہ تو ان کی وجہ سے مسلمہ تنوین نہیں ڈلی ہوئی, بعض دفعہ نہیں ڈلی ہوتی نا, جیسے ہم نے مسلمات مسلمات آ جائے گا. تو کون سا اس کا تین آپشن ہے, پہلی آپشن مسلماتن ہے, دوسری آپشن مسلماتن ہے, اور تیسری آپشن 1+2 ہے. کون سی چوز کرو گی؟ فرسٹ آپشن 1+2. 1+2, کیونکہ جب کوئی جی تنوین نہیں ڈری تو پھر دونوں بیٹا بن سکتی ہیں. اس طرح سوال آ جاتا ہے, یہ چیز بھی نوٹ کر کے رکھیں. ایسے سوال آ جاتے ہیں کیونکہ اگر کچھ نہیں لکھا تو دونوں بن سکتی ہیں. اگر ڈبل پیش والی ہے پھر تو ہمیں پتہ ہے دو پیش والی بنے گی, اور یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ دو زبر اور دو زیر دونوں میں دو زیر والی بننی ہے, زبر والی کبھی بنتی نہیں. ٹھیک ہو گیا, شاباش. اوکے جی, اب چھوٹا سا کوئز کرتے ہیں. اب آپ لوگ سوچیں کہ ربہم جو ہے اس کا اشارہ کدھر ہوگا, پھر میں آپ سے پوچھتی ہوں دینکم ان کا کہاں اشارہ کریں گے؟ ہاتھ کھڑے کرے, کون بتائے گا ربہم کا اشارہ کدھر کریں گے؟ ربہم رائٹ سائڈ پہ. کتنی انگلیوں کے ساتھ؟ کتنی انگلیوں کے ساتھ؟ شاباش. چار انگلیوں کے ساتھ. 4 کے ساتھ, شاباش. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ ان سب کا رب. ویری گڈ. اور دینکم کا اشارہ کیسے کریں گے؟ کیا یہ اشارہ ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے نا, کیسے ٹھیک ہوگا؟ کتنی انگلیاں ہونی چاہیے دینکم کے لیے؟ 4. یہ دینوں کا میرا اشارہ ہے, ایک کا یہ غلط ہے, تو دینکم. تو اس طرح سے اگر آپ ساتھ ساتھ اشارے کریں گے ٹی پی آئی سے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بالکل اچھا آئے گا. اوکے, اب ہماری کتاب کی عربی کیا بنائیں گے اور ساتھ ہی اس کا اشارہ کیسے کریں گے؟ انسان کا دین اس کی عربی کیا بنائیں گے اور پھر شو کریں گے. کتابی ہماری کتاب کتابی کا سوری مطلب ہے نہیں, میری کتاب. کتابنا کتابنا کتابونا, ویری گڈ. کیسے اشارہ جائے گا کتابونا کا؟ ہم کتنی 4 انگلیاں میری اپنی طرف ہی میں کروں اپنی طرف اپنی طرف. کتابونا. ٹھیک ہے, وہ کتابی ایک انگلی کے ساتھ, میری کتاب. ان سب کا دین دینہم دینوں ہوں, شاباش. تو کیا اس کا بھی اسی طرح سے کتنی انگلیوں کے ساتھ ادھر کروں اشارہ؟ یہ ایک کے چار ساتھ انگلیوں کے یا ساتھ. 4 کے ساتھ؟ بس یہ آپ کو چیزیں اگر سمجھ آ گئی تو بس ماشاءاللہ بالکل سمجھ آ گیا. نقطہ تعلیم دیکھیں, پچھلے لیسن میں ہم نے فیل کی کہانی دیکھی اور یہ سیکھا کہ آواز, نظر, کہانی, تصویر, ویڈیو, احساس کے لیے دماغ میں بجلیاں چمکتی. ٹھیک ہے, تو اور دماغ کو بہتر استعمال کریے, زیادہ سے زیادہ بجلیاں جو ہیں وہ چمکائیں تو زیادہ ہوگا. تو آج ہم سیکھیں گے کہ بجلیاں چمکانے کا فائدہ کیا ہے.
کیا فائدہ ہوگا؟ جتنی زیادہ بجلیاں آپ چمکائیں گے اتنا ہی معنی جلدی یاد ہوگا. پہلی بات جلدی یاد ہوگا. نمبر 2 دیر تک یاد رہے گا. نمبر 3 اور جلدی یاد آ جائے گا. ریکال جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو فوراً یاد آ جاتا ہے. یہ کس کا فائدہ ہے؟ ٹی پی آئی کا. تو پلیز اشارے ضرور کریں, پلیز اشارے ضرور کرنے ہیں, ٹی پی آئی ضرور کریں, کہیں بیٹھے ہیں کرتے رہیں. یہ میم یہ بہت بجلیاں چمکانے سے کیا مراد؟ مطلب ہے کہ جیسے آپ کوئی کو ہم خاص برین کو آپ وہ دینا ہے؟ نہیں جتنی بھی چیزیں بتا سکیں. دیکھیں نا, اب جیسے ہم نے پچھلے میں آپ کو نہیں بتایا تھا کہ جی یہ ایک ہے, یہ ذرا سا بڑا سا ہے, اس کی آواز بڑی اونچی ہے, اسمیل بڑی بری ہے, بچے اس کو بہت پسند کرتے ہیں, تو اس طرح کی ساری چیزیں بتائی تھی. تو آپ کو سمجھ آ گئی. اس کے متعلق ایک کہانی بھی ہے. تو آپ سب نے کہا ہاں یہ تو فیل کے پھر سے اس کا نام شروع ہوتا ہے. تو سب نے کہا تو میں سمجھ آ گئی, ایلیفنٹ. اینڈ میں ہم نے تصویر بھی دکھا دی. اب یہ سب ساری چیزیں دیکھیں گے تو دماغ کے اندر اس کی جو اتنی ہی اچھی میموری بنے گی. دیکھیں ابھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ سلائڈز دیکھ رہے ہیں, مجھے سن رہے ہیں, آپ کی ایک ہرڈ میموری بن رہی, ایک آپ کی اس وقت جو سین آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کی میموری بن رہی ہے. جو ہم اشارے آپ ساتھ کریں گے وہ آپ کی فردر میموری بن گی. اور اشاروں سے ٹی پی آئی سے جو ہے نا, جتنے زیادہ ہم ہنٹ دیں گے یا جتنے زیادہ طریقوں سے ہم اسٹیمولیٹ کرتے ہیں دماغ کو, اتنا اچھا یاد رہتا ہے, اتنا پکا یاد رہتا ہے, دیر تک یاد رہتا ہے اور جلدی یاد آ جاتا ہے. یہ تو بہت اس کا فائدہ. دیکھیں ایک اشارہ ہم نے کیا اور اس سے 3 مطلب آپ مجھے بتا دیتے ہیں. میں یوں کرتی ہوں, آپ 3 مطلب بتا دیتے ہیں, ہے نا. تو اس سے بہت بہت آسان ہے. ورنہ گرامر اتنی مشکل لوگ پڑھاتے ہیں, یقین کریں یہ تو کورس جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو ٹی پی آئی کی کامیابی کا راز بھی سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے ان سب چیزوں میں. ٹھیک ہے, مل کے کیجئے, دل سے کیجئے. تو یہ ہمیشہ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ سب بھی کرنا ہے, تصور بھی کرنا ہے, پورے احساس کے ساتھ پڑھنا ہے, مضمون کو یاد کیجئے, تعامل کیجئے, اس کے اشارے کیجئے, تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآنی الفاظ ہم بہت جلدی آ جائیں گے الحمدللہ. جی رفت سلطان پوچھئے. جی ہم یہ ایک بار پھر وہ ٹی پی آئی کر کے دکھا دیں پلیز, مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس کی. دیکھیں ہم سن رہے ہیں تو ہم کانوں کا استعمال کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم آنکھوں کا استعمال کر رہے ہیں, ہم سوچ رہے ہیں تو ہم دماغ کا استعمال کر رہے ہیں. سوچئے, ٹھیک ہے. پھر نہیں ہم مطلب یہ بول رہے کے ہیں, لیے نہیں سن لیں, نہیں بول ہم رہے ہیں, بولیے کا میں وہ پیچھے کر کے آپ کو دکھاتی ہوں. جی. اس میں بھی وہی, دیکھیں سنیے کانوں کا استعمال, دیکھیے آنکھوں کا استعمال ہے, سوچئے دماغ کا استعمال کریں, بول رہے ہیں ہم اس کا استعمال کریں, پھر آپ کو بتا رہے ہیں, ایک دوسرے کو بتائیں. ٹھیک ہے, دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے, ساتھی ضرور بنائیں. ٹھیک ہے. ابھی میرا جو بیچ ختم ہوا اس میں ماشاءاللہ 100 2 اسٹوڈنٹس نے لیے, ایک نے 99.9 لیے. اور یہ لوگ آپس میں مل کے فونوں پہ, واٹس ایپ پہ آپس میں مل کے پڑھتے تھے. ساتھی بنائیں, بہت اچھا آتا ہے, بہت اچھا آتا ہے. یہ ہم نے سارے اپنے اعضاء, آرگنز اور سارے ہماری جو سینسز ہیں ہم ان کو استعمال کرتے ہیں. یہ بڑی ریسرچ کر کے یہ بنائی ہے, ہمیں عام اشارے نہیں ہیں. یہ ایک بڑی تحقیق کے بعد یہ ہے طریقہ, اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے, اس سے اتنی جلدی آتا ہے. دیکھیں آپ لوگوں نے اتنا کچھ سیکھ لیا, تو الحمدللہ یہ خوبصورت سورۃ آپ سب کے لیے, کیونکہ آج اس سبق کے اختتام پر آپ نے 44 الفاظ سیکھ لی ہیں, جو قرآن میں 15,387 بار آئیں. صرف 4 اسباق میں آپ نے اتنا زیادہ سیکھ لیا, 20 میں آپ نے 41 پہ جانا ہے. کتنی تیزی سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ لوگ سیکھ رہے ہیں, کتنے شوق سے اور کتنی لگن سے. اللہ تعالیٰ جو ہے, یہ ہم نے پہلے بھی بات کی, ساتھ ہوم ورک سی, ان کو ہمیشہ یاد رکھیں. کبھی مت بھولیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا قرآن سیکھنے کے لیے, اس کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں, ربی زدنی علما, اپنے لیے اور اپنے کلاس جو قرآن ساتھی ہیں ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں. اس سے ضرور پڑھا کریں, اس سے نہ صرف کہ آپ کی لرننگ ہوگی, آپ کی سپیڈ آف لرننگ بڑھ جاتی ہے. کر کے دیکھیں, کر کے دیکھیں. ٹھیک ہے, جو آپ نے سیکھا ہے اس کو سکھائیے دوسروں کو, گھر میں کسی کو سکھائیے. پھر جب کسی ون آپ کا پورا ہو جائے گا تو ٹریننگ کر کے آئیں انشاءاللہ, اور پھر آپ لوگ اسی طرح سے لیسن پڑھا رہے ہوں گے, تو وہ دن آپ لوگوں کے لیے اور ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہوگا. آئیے مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک
نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.